یہ سمجھ رہے تھے کہ ماحول اسی طرح کا ہے، فیض حمید جماعت چلائے گا، باجوہ کا اوپر ہاتھ ہوگا، یہ ہاتھ اٹھ کے ورکے پھٹ کے ایک پیج پہ کوئی نہ رہا۔ جب اصل حقائق دیکھے تو یہ لوگ بھاگ گئے۔ یہ کسی جماعت میں نہیں کھڑے ہو سکتے جناب، یہ نظریاتی لوگ نہیں ہیں۔ یہ ایک ایجنڈا ہے بھارت کا کہیں یا اسرائیل کا کہیں کہ انہوں نے تیار کیا عمران خان کو کہ اس ملک کی تباہی میں اپنا حصہ ڈالو۔ میاں صاحب کے بغیر یہ پاکستان نہیں چلے گا۔ جب آپ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ میاں صاحب کو واپس آنا چاہیے، آپ نے کبھی یہ سوچا کہ ایک چلتے ہوئے پاکستان کو غلام اسحاق نے فارغ کیا، مشرف نے مارشل لا لگایا، باجوے نے پس منظر مارشل لا لگائے رکھا کہ سیاسی جماعت کا لیڈر جاوید ہاشمی آمریت کے خلاف 5 سال جیل کاٹتا ہے، شہباز شریف 2 سال جیل کاٹتا ہے، شہباز شریف اٹک قلعہ ضلع وطنی پھر اس عمر میں آ کر جیل کاٹتا ہے، اور عمران خان جیل سے بھاگا۔ ان کو یہ خبر تھی، یہ سمجھ رہے تھے کہ ماحول اسی طرح کا ہے، فیض حمید جماعت چلائے گا، باجوہ کا اوپر ہاتھ ہوگا، یہ ہاتھ اٹھ کے ورکے پھٹ کے ایک پیج پہ کوئی نہ رہا۔ جب اصل حقائق دیکھے تو یہ لوگ بھاگ گئے۔ یہ کسی جماعت میں نہیں کھڑے ہو سکتے جناب، یہ نظریاتی لوگ نہیں ہیں۔ یہ ایک ایجنڈا ہے بھارت کا کہیں یا اسرائیل کا کہیں کہ انہوں نے تیار کیا عمران خان کو کہ اس ملک کی تباہی میں اپنا حصہ ڈالو، اور اس کے ایجنڈے پہ وہ کام کر رہے ہیں۔ یہ آج کا نہیں ہے، یہ عمران خان کی شادی لے لیں، عمران خان کے نانیال کا پس منظر دیکھ لیں، 1974 کی تحریک لاہور میں دیکھ لیں، 1953 کی تحریک مسلم مسجد کو دیکھ لیں، یہ سب کڑیاں وہاں سے جڑتی ہوئی ربوے تک جاتی ہیں۔ باہر میں بیٹھا ہوا یہودی اور پاکستان میں بیٹھا قادیانی عمران خان کو آگے کر رہا ہے تاکہ یہ ملک تباہ ہو، معاشی طور پہ تباہ ہو، دفاع کو کمزور کیا جائے۔ کون سا وہ پاکستانی ہے جو اپنے ہی بھائیوں کی یونیفارم پہ حملہ کرے؟ کیپٹن صاحب یہ بھی بتا دیجیے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ میاں صاحب کو اس وقت آگے پاکستان تو بھاگ دوڑ سنبھالنی چاہیے، جو ملک کے حالات بنے ہوئے ہیں، جتنی قربانی ہے ان کی، انہیں فوری آنا چاہیے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کے بغیر یہ پاکستان نہیں چلے گا۔ جب آپ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ میاں صاحب کو واپس آنا چاہیے، آپ نے کبھی یہ سوچا کہ ایک چلتے ہوئے پاکستان کو غلام اسحاق نے فارغ کیا، مشرف نے مارشل لا لگایا، باجوے نے پس منظر مارشل لا لگائے رکھا، تو نواز شریف یہ سمجھ رہے تھے کہ ماحول اسی طرح کا ہے، فیض حمید جماعت چلائے گا، باجوہ کا اوپر ہاتھ ہوگا، یہ ہاتھ اٹھ کے ورکے پھٹ کے ایک پیج پہ کوئی نہ رہا۔ جب اصل حقائق دیکھے تو یہ لوگ بھاگ گئے۔ یہ کسی جماعت میں نہیں کھڑے ہو سکتے جناب، یہ نظریاتی لوگ نہیں ہیں۔ یہ ایک ایجنڈا ہے بھارت کا کہیں یا اسرائیل کا کہیں کہ انہوں نے تیار کیا عمران خان کو کہ اس ملک کی تباہی میں اپنا حصہ ڈالو۔ میاں صاحب کے بغیر یہ پاکستان نہیں چلے گا۔ جب آپ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ میاں صاحب کو واپس آنا چاہیے، آپ نے کبھی یہ سوچا کہ ایک چلتے ہوئے پاکستان کو غلام اسحاق نے فارغ کیا، مشرف نے مارشل لا لگایا، باجوے نے پس منظر مارشل لا لگائے رکھا کہ سیاسی جماعت کا لیڈر جاوید ہاشمی آمریت کے خلاف 5 سال جیل کاٹتا ہے، شہباز شریف 2 سال جیل کاٹتا ہے، شہباز شریف اٹک قلعہ ضلع وطنی پھر اس عمر میں آ کر جیل کاٹتا ہے، اور عمران خان جیل سے بھاگا۔ ان کو یہ خبر تھی، یہ سمجھ رہے تھے کہ ماحول اسی طرح کا ہے، فیض حمید جماعت چلائے گا، باجوہ کا اوپر ہاتھ ہوگا، یہ ہاتھ اٹھ کے ورکے پھٹ کے ایک پیج پہ کوئی نہ رہا۔ جب اصل حقائق دیکھے تو یہ لوگ بھاگ گئے۔ یہ کسی جماعت میں نہیں کھڑے ہو سکتے جناب، یہ نظریاتی لوگ نہیں ہیں۔ یہ ایک ایجنڈا ہے بھارت کا کہیں یا اسرائیل کا کہیں کہ انہوں نے تیار کیا عمران خان کو کہ اس ملک کی تباہی میں اپنا حصہ ڈالو، اور اس کے ایجنڈے پہ وہ کام کر رہے ہیں۔ یہ آج کا نہیں ہے، یہ عمران خان کی شادی لے لیں، عمران خان کے نانیال کا پس منظر دیکھ لیں، 1974 کی تحریک لاہور میں دیکھ لیں، 1953 کی تحریک مسلم مسجد کو دیکھ لیں، یہ سب کڑیاں وہاں سے جڑتی ہوئی ربوے تک جاتی ہیں۔ باہر میں بیٹھا ہوا یہودی اور پاکستان میں بیٹھا قادیانی عمران خان کو آگے کر رہا ہے تاکہ یہ ملک تباہ ہو، معاشی طور پہ تباہ ہو، دفاع کو کمزور کیا جائے۔ کون سا وہ پاکستانی ہے جو اپنے ہی بھائیوں کی یونیفارم پہ حملہ کرے؟ کیپٹن صاحب یہ بھی بتا دیجیے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ میاں صاحب کو اس وقت آگے پاکستان تو بھاگ دوڑ سنبھالنی چاہیے، جو ملک کے حالات بنے ہوئے ہیں، جتنی قربانی ہے ان کی، انہیں فوری آنا چاہیے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کے بغیر یہ پاکستان نہیں چلے گا۔ جب آپ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ میاں صاحب کو واپس آنا چاہیے،
آپ نے کبھی یہ سوچا کہ ایک چلتے ہوئے پاکستان کو غلام اسحاق نے فارغ کیا، مشرف نے مارشل لا لگایا، باجوے نے پس منظر مارشل لا لگائے رکھا، تو نواز شریف یہ سمجھ رہے تھے کہ ماحول اسی طرح کا ہے، فیض حمید جماعت چلائے گا، باجوہ کا اوپر ہاتھ ہوگا، یہ ہاتھ اٹھ کے ورکے پھٹ کے ایک پیج پہ کوئی نہ رہا۔ جب اصل حقائق دیکھے تو یہ لوگ بھاگ گئے۔ یہ کسی جماعت میں نہیں کھڑے ہو سکتے جناب، یہ نظریاتی لوگ نہیں ہیں۔ یہ ایک ایجنڈا ہے بھارت کا کہیں یا اسرائیل کا کہیں کہ انہوں نے تیار کیا عمران خان کو کہ اس ملک کی تباہی میں اپنا حصہ ڈالو۔ میاں صاحب کے بغیر یہ پاکستان نہیں چلے گا۔ جب آپ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ میاں صاحب کو واپس آنا چاہیے، آپ نے کبھی یہ سوچا کہ ایک چلتے ہوئے پاکستان کو غلام اسحاق نے فارغ کیا، مشرف نے مارشل لا لگایا، باجوے نے پس منظر مارشل لا لگائے رکھا کہ سیاسی جماعت کا لیڈر جاوید ہاشمی آمریت کے خلاف 5 سال جیل کاٹتا ہے، شہباز شریف 2 سال جیل کاٹتا ہے، شہباز شریف اٹک قلعہ جلا وطنی پھر اس عمر میں آ کر جیل کاٹتا ہے، اور عمران خان جیل سے بھاگا۔ ان کو یہ خبر تھی، یہ سمجھ رہے تھے کہ ماحول اسی طرح کا ہے، فیض حمید جماعت چلائے گا، باجوہ کا اوپر ہاتھ ہوگا، یہ ہاتھ اٹھ کے ورکے پھٹ کے ایک پیج پہ کوئی نہ رہا۔ جب اصل حقائق دیکھے تو یہ لوگ بھاگ گئے۔ یہ کسی جماعت میں نہیں کھڑے ہو سکتے جناب، یہ نظریاتی لوگ نہیں ہیں۔ یہ ایک ایجنڈا ہے بھارت کا کہیں یا اسرائیل کا کہیں کہ انہوں نے تیار کیا عمران خان کو کہ اس ملک کی تباہی میں اپنا حصہ ڈالو، اور اس کے ایجنڈے پہ وہ کام کر رہے ہیں۔ یہ آج کا نہیں ہے، یہ عمران خان کی شادی لے لیں، عمران خان کے نانیال کا پس منظر دیکھ لیں، 1974 کی تحریک لاہور میں دیکھ لیں، 1953 کی تحریک مسلم مسجد کو دیکھ لیں، یہ سب کڑیاں وہاں سے جڑتی ہوئی ربوے تک جاتی ہیں۔ باہر میں بیٹھا ہوا یہودی اور پاکستان میں بیٹھا قادیانی عمران خان کو آگے کر رہا ہے تاکہ یہ ملک تباہ ہو، معاشی طور پہ تباہ ہو، دفاع کو کمزور کیا جائے۔ کون سا وہ پاکستانی ہے جو اپنے بھائیوں کی یونیفارم پہ حملہ کرے؟ کیپٹن صاحب یہ بھی بتا دیجیے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ میاں صاحب کو اس وقت آگے پاکستان تو بھاگ دوڑ سنبھالنی چاہیے، جو ملک کے حالات بنے ہوئے ہیں، جتنی قربانی ہے ان کی، انہیں فوری آنا چاہیے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کے بغیر یہ پاکستان نہیں چلے گا۔ جب آپ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ میاں صاحب کو واپس آنا چاہیے، آپ نے کبھی یہ سوچا کہ ایک چلتے ہوئے پاکستان کو غلام اسحاق نے فارغ کیا، مشرف نے مارشل لا لگایا، باجوے نے پس منظر مارشل لا لگائے رکھا، تو نواز شریف ہے اور عمران خان جیل سے بھاگا۔ ان کو یہ خبر تھی، یہ سمجھ رہے تھے کہ ماحول اسی طرح کا ہے، فیض حمید جماعت چلائے گا، باجوہ کا اوپر ہاتھ ہوگا، یہ ہاتھ اٹھ کے ورکے پھٹ کے ایک پیج پہ کوئی نہ رہا۔ جب اصل حقائق دیکھے تو یہ لوگ بھاگ گئے۔ یہ کسی جماعت میں نہیں کھڑے ہو سکتے جناب، یہ نظریاتی لوگ نہیں ہیں۔ یہ ایک ایجنڈا ہے بھارت کا کہیں یا اسرائیل کا کہیں کہ انہوں نے تیار کیا عمران خان کو کہ اس ملک کی تباہی میں اپنا حصہ ڈالو، اور اس کے ایجنڈے پہ وہ کام کر رہے ہیں۔ یہ آج کا نہیں ہے، یہ عمران خان کی شادی لے لیں، عمران خان کے نانیال کا پس منظر دیکھ لیں، 1974 کی تحریک لاہور میں دیکھ لیں، 1953 کی تحریک مسلم مسجد کو دیکھ لیں، یہ سب کڑیاں وہاں سے جڑتی ہوئی ربوے تک جاتی ہیں۔ باہر میں بیٹھا ہوا یہودی اور پاکستان میں بیٹھا قادیانی عمران خان کو آگے کر رہا ہے تاکہ یہ ملک تباہ ہو، معاشی طور پہ تباہ ہو، دفاع کو کمزور کیا جائے۔ کون سا وہ پاکستانی ہے جو اپنے بھائیوں کی یونیفارم پہ حملہ کرے؟ کیپٹن صاحب یہ بھی بتا دیجیے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ میاں صاحب کو اس وقت آگے پاکستان تو بھاگ دوڑ سنبھالنی چاہیے، جو ملک کے حالات بنے ہوئے ہیں، جتنی قربانی ہے ان کی، انہیں فوری آنا چاہیے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کے بغیر یہ پاکستان نہیں چلے گا۔ جب آپ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ میاں صاحب کو واپس آنا چاہیے، آپ نے کبھی یہ سوچا کہ ایک چلتے ہوئے پاکستان کو غلام اسحاق نے فارغ کیا، مشرف نے مارشل لا لگایا، باجوے نے پس منظر مارشل لا لگائے رکھا، تو نواز شریف